الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم فاقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقیم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربک للمسرفین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ ذاریات کے یہ دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام اور قوموں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لوگ غور و فکر کریں، اور دو مقصد کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ مکافات عمل کا بھی قانون کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ صرف یہ فزیکل لاز ہی نہیں رکھے، یعنی طبعی قوانین ہی اس حد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اخلاقی قوانین بھی رکھے ہیں کہ اچھے اخلاق اور اعلیٰ کردار کا اچھا نتیجہ ہے، اور برے اخلاق اور برے کردار کا برا نتیجہ ہے۔ لوگ اس طرف بھی توجہ دیں۔ اسی مقصد کے لیے کچھ انبیاء کرام اور کچھ قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دوسرے یہ کہ انسان اللہ کی بھیجی ہوئی اس ہدایت کو محض سرسری طور پر نہ دیکھے، بلکہ غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات انسان کے لیے انتہائی خیر خواہی کے جذبے سے عطا کی ہیں، یعنی انسانوں کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ان کا خالق ہے۔ والدین بہت خیر خواہ ہوتے ہیں اپنی اولاد کے، لیکن انہیں بھی کوئی نسبت نہیں اس خیر خواہی سے جو اللہ کو ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اس پر غور کیا جائے۔ فرمایا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تم تک ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی پہنچی؟ یہ واقعہ قرآن مجید میں اس سے پہلے 3 مقامات پر بھی آ چکا ہے، اور ہر مقام پر اس کی اپنی ایک نوعیت ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم تک ابراہیم علیہ السلام کے وہ معزز مہمان جو آئے تھے، جو کہ فرشتوں کی شکل میں آئے تھے، وہ حکایت بھی تم تک پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ، جب وہ اس کے پاس پہنچے، وہاں داخل ہوئے، فقالوا سلام، تو انہوں نے کہا کہ سلام ہو۔ اب دیکھیں، یہ بھی ایک ادب کا تقاضا ہے، یعنی مسلمانوں کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ جب بھی دو مسلمان آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو سلام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ تو انہوں نے، مہمانوں نے کہا کہ سلام ہو، قال سلام، تو پھر جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ سلام ہو۔ قوم منکرون، اور دل میں سوچا کہ یہ تو کچھ اجنبی سے لوگ معلوم ہوتے ہیں، یعنی پہلے کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی ان کو اپنے علاقے میں دیکھا نہیں، تو قوم منکرون، کچھ عجیب سے لوگ ہیں، بڑے اجنبی لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ، پس وہ اپنے گھر کی طرف پلٹا، فجاء بعجل سمین، اور ایک موٹا بچھڑا لے کر آیا۔ یہاں ایک موٹے بچھڑے کا ذکر ہے، جبکہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بھنے ہوئے بچھڑے کا ذکر وہاں پر فرمایا۔ یہ تو اب دیکھیں، یہ بھی ایک سبق ہے کہ جب مہمان آئے تو اس کے لیے کوئی کمزور چیز تلاش نہ کریں، یا کوئی کم تر چیز گھر میں نہ ڈھونڈیں کہ اچھی چیز جو ہے وہ بچی رہے، بعد میں بچوں کے کام آئے گی۔
یعنی اچھی سے اچھی چیز جو ہے وہ چھانٹ کر لائے اپنے مہمانوں کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، جتنی بھی اس کی توفیق ہے ہر پہلو سے اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی ایک بہترین اپنے جانوروں میں سے بچڑا جو ہے وہ لے کر آئے۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، پس انہوں نے اب بات کو مختصر کیا ہے، ان کے سامنے رکھا، ان کے قریب کیا، یعنی کھانا تیار کرا کے لائے۔ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، اور پھر بولے کہ تم کھاتے نہیں ہو۔ یعنی جب مہمانوں کے ہاتھ نہیں بڑھے اس کھانے کی طرف تو ابراہیم علیہ السلام کچھ پریشان ہوئے اور فرمایا کہ تم کھاتے نہیں ہو۔ اب یہ بھی عرب کے ہاں ایک رواج تھا کہ دشمن کے ہاں کھانا نہیں کھاتے تھے وہ، تو انہوں نے یہی خدشہ ہوا کہ یہ جو ہاتھ نہیں بڑھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی میرے مخالف ہو، اور انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، تو کچھ فکر مند ہوئے ابراہیم علیہ السلام۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، پس ان سے یعنی مہمانوں سے ان کے اندر کچھ خوف طاری ہوا، کچھ خوف محسوس ہوا۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، تو ان مہمانوں نے محسوس کر لیا ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت کو، اور وہ بولے کہ لا تخف، خوف نہیں کرو، ڈرو نہیں۔ فَبَشَّرَهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، پس انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علیم لڑکے کی خوشخبری دی، یعنی صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دی۔ اب یاد رہے کہ یہ مہمان فرشتوں کی شکل میں جو آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، فرشتے تھے، یہ بھیجے گئے تھے ایک مہم پر، یعنی قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے جو حد سے گزر چکی تھی وہ قوم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری پہنچانی تھی اللہ کی طرف سے، اس لیے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینی۔ حضرت سارہ ان کی بیوی تھیں، ان کے ہاں۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، تو جب انہوں نے خوشخبری دی ایک صاحب علم لڑکے کی ابراہیم کو، تو ان کی بیوی نے یہ بات سن لی، تو فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، ان کی بیوی جو ہے وہ آگے بڑھی، وہ آگے آئی، فی سرۃ، چیختی ہوئی، زور سے بولتی ہوئی، کس لیے کہ فسکت وجہہا، اور اس نے اپنا چہرہ بھی پیٹا، اپنے چہرے پر ہاتھ مارا، وکالت، اور کہنے لگی عجوز عقیم، یہ کیسے ممکن ہے کہ عجوز بھی ہوں اور عقیم بھی ہوں، یعنی دونوں باتیں ہیں۔ عقیم یعنی بانجھ، اور عجوز بڑھاپے کی کیفیت، یعنی میں انتہائی بڑھاپے کی حالت میں ہوں اور جوانی میں بھی میں بانجھ تھی، بھلا میرے ہاں کیسے یہ بات ہو سکتی ہے کہ لڑکا پیدا ہو میرے ہاں، جو ہے کوئی اولاد ہو میرے ہاں۔ قالو، تو مہمان بولے کذالک، ایسا ہی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے، ہمیں تو بات پہنچانی تھی، وہ ہم نے پہنچا دی۔ قال ربک، تمہارے رب نے فرمایا ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے، اور اس کا فرمان جیسے کہ فرمایا وقولہ الحق، اس کا فرمان حق ہوتا ہے، اس میں تو نہ شک کی گنجائش ہے نہ کوئی کمی کی گنجائش ہے، جیسے اس نے فرما دیا ویسے ہوگا۔ انہ هو الحکیم العلیم، اور وہ ذات جس نے یہ خوشخبری دی ہے، جس کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے، وہ حکیم ہے، علیم ہے، یعنی اس کے فیصلے الل ٹپ نہیں ہوتے بلکہ حکمت اور علم کی بنیاد پر ہوتے ہیں، بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے معاملات میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے دل سے قبول کر لینا چاہیے، اور فیصلے میں بعض اوقات وقتی طور پر کچھ کمزور پہلو بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن نہ جانے اللہ نے کیا اس میں ہمارے لیے مفاد رکھا ہوتا ہے۔ ابھی پچھلی صورت گزری ہے، اس میں آپ نے دیکھا صلح حدیبیہ میں کیسے کمزور پہلو معلوم ہو رہے تھے اہل ایمان کو، لیکن وہی کتنا برکت کا باعث بنے اور اہل ایمان کے لیے کتنی کامیابی ہوئی، یعنی اس کو فتح عظیم قرار دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کو،
اس کو جس کو کہ مسلمان اپنے لیے ایک کمتر سمجھوتا سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے علم اور حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو جب کچھ اطمینان ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے پوچھا فما خطبکم ایھا المرسلون، اے مرسلون تمہیں کیا مہم درپیش ہے، تم کس مہم پر آئے ہو، کیا تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے؟ قالوا، تو وہ کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں تو ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اب دیکھیں نام لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اتنی اپنے جرم میں جانی پہچانی تھی یہ قوم لوط کہ اس کا نام لینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی مہمانوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لنرسل علیہم، تاکہ ہم ان پر برسا دیں، حجارۃ من طین، پکی ہوئی مٹی کی جو کنکریاں ہیں، جو پتھر ہیں، وہ ان پر برسا دیں، اس لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ مصومۃ عند ربک للمسرفین، اور یہ جو مسرفین ہیں، اسراف ہم اردو کا لفظ ہے، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہ اللہ نے تو حدود مقرر کی ہیں، مردوں کے لیے عورتیں پیدا کی ہیں، ان میں دیکھیں کتنی بدبختی ہے کہ یہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہیں، حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں یہ جو ہے یہ۔ تو مصومتاً، نشان زدہ ہے، ہر کنکر ہر پتھر الاٹ ہو چکا ہے کہ کس نے کس مجرم کا کام تمام کرنا ہے۔ تو مصومتاً عند ربک، تمہارے رب کے ہاں ہر پتھر نشان زدہ ہے، للمسرفین، اس کے لیے جو حد سے گزر چکا ہے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پس اس بستی میں جو مومنین تھے ان کو ہم نے نکال لیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب کسی بستی پر وہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پیغمبر کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو لے کر نکل جائے وہاں سے، اور وہ نکل جاتے ہیں، پھر اس بستی پر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاخرجنا، پس ہم نے نکال لیا، من کان فیہا من المؤمنین، ان میں سے جو مومنین تھے، صاحب ایمان تھے، ان کو ہم نے نکال لیا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پس ہم نے وہاں مسلمین کے گھر کے علاوہ اور کوئی مسلم نہیں پایا وہاں پر، یعنی سب مجرم تھے وہاں پر، یعنی لوط علیہ السلام کا گھر ہی ایسا تھا کہ جو سلامتی کا گھر تھا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، اور پھر ہم نے ایک نشانی کے طور پر باقی چھوڑ دیا جو عذاب علیم سے ڈرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اب وہ نشانی کیا تھی؟ وہ نشانی یہی ڈیڈ سی ہے جسے کہا جاتا ہے، بحر مردار ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو دھسا دیا، اور پھر آج وہاں سمندر کھڑا ہے، اور بہت خوف آتا ہے اب بھی اس علاقے میں جو لوگ جاتے ہیں، یعنی ایسا علاقہ ہو اللہ تعالیٰ نے اس پر رکھا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، بھلائی کے لیے، یعنی انسانوں کو پیدا کر کے ویسے دنیا میں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی دیا ہے کہ کیسے زندگی، اور یہ زندگی بنیاد ہے ایک اور زندگی کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس دنیا میں اسی زندگی کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کی فکر کریں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ جو ہے تو فرمایا نا فَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس کی طرف۔ ایک ہی راستہ ہے جو کہ کامیابی کا راستہ ہے، اور وہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دیا ہے، ہم اسی راستے کو اپنے دل سے لگائیں، عمل سے اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا
وحایات المسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.